ما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فإن يخرجوا منها فإنا داخلون قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون قال رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين صدق اللہ العظیم۔ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 20 سے آیت نمبر 26 تک 7 آیات کریمہ کی آپ کے سامنے تلاوت ہوئی۔ ان آیات کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے ایک واقعہ کو بیان کیا ہے۔ اس واقعہ کو یہاں پر کیوں بیان کیا گیا؟ دو باتیں۔ ایک بات ہم گزشتہ آیات میں پڑھ چکے کہ وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمِيثَاقَهُ الَّذِي وَاثَقَكُمْ بِهِ، اللہ کی ان نعمتوں کو یاد کرو جو تمہیں اس نے دی ہیں، اور ان عہدوں کو، ان وعدوں کو یاد کرو جو تم سے اس نے لیے ہیں۔ عہد کے ضمن میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے ساتھ کیے جانے والے عہد کا ذکر کیا۔ اس میں 5 باتیں بیان ہوئیں۔ اللہ نے اپنی نعمتوں کی یاد دہانی کے لیے یہ واقعہ بیان فرمایا۔ ایک بات، اس واقعے کو بیان کرنے کا پس منظر کیا ہے؟ پیچھے کہا گیا تھا کہ اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو، لہذا یہ واقعہ بیان کیا گیا۔ نمبر 2، دوسری وجہ یہ ہے کہ بنی اسرائیل کے متعلق ہم نے 3 آیات پہلے یہ بات پڑھی تھی کہ بنی اسرائیل یہ کہتے تھے، یعنی اہل کتاب یہ کہتے تھے، یہود و نصارہ یہ کہتے تھے کہ نحن ابناء اللہ و احبہ، ہم اللہ کے بیٹے اور اس کے محبوب ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ واقعہ بیان کر کے بتلایا کہ تم محبوب نہیں ہو، تم محبوب نہیں۔ کیوں؟ اس کی وجہ میں بعد میں کہوں۔ اب اس واقعے کو جو ہم نے پڑھنا ہے، آیات کریمہ کا ترجمہ ہم پہلی 2 آیات پڑھ لیتے ہیں، اس کے بعد پھر واقعے کو بیان کریں گے اور پھر باقی آیات۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ، جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا یا قوم اذکروا نعمت اللہ علیکم، کہ بھائیو، اے میری قوم کے لوگو، تم پر جو احسان کیے ہیں ان کو یاد کرو۔ اذ جعل فیکم انبیاء وجعلکم ملوکا، کہ تم میں پیغمبر پیدا کیے اور تمہیں بادشاہ بنایا۔ 2 قسم کی نعمتیں۔
وَآتَاكُم مَّا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِّنَ الْعَالَمِينَ، اور تیسری اجتماعی نعمت یہ ہے کہ تمہیں اتنا کچھ عنایت کیا کہ اہل عالم میں سے کسی کو نہیں دیا، اور کسی کو اتنا کچھ نہیں دیا۔ یا قوم ادخلوا الارض المقدسۃ التي كتب اللہ لکم، اے میری قوم کے لوگوں تم ارض مقدس یعنی ملک شام میں جسے اللہ نے تمہارے لیے لکھ رکھا ہے داخل ہو جاؤ۔ وَلَا تَرْتَدُّوا عَلَىٰ أَدْبَارِكُمْ فَتَنقَلِبُوا خَاسِرِينَ، اور دیکھنا مقابلے کے وقت پیٹھ نہ پھیر دینا ورنہ نقصان میں پڑ جاؤ گے۔ ٹھیک ہے جی، یہ دو آیات کریمہ ہم نے پڑھی۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو قسم کی باتوں کو ذکر کیا، ایک ان پر نازل ہونے والی یا ان کو دی جانے والی نعمتوں کا تذکرہ، جس کی طرف تین باتوں میں اشارہ ہے، بادشاہت، نبوت اور تمام عالم سے بڑھ کر چیزوں کی عنایت، اور دوسری بات جو بیان ہوئی وہ ایک ارض مقدس کا تذکرہ۔ آئیے پہلی تین باتوں کو سمجھنے کے حوالے سے اور ارض مقدس کو جاننے کے حوالے سے ان آیات کریمہ کے پس منظر میں جو واقعہ ہے اس کو سمجھیے، تاکہ آپ کو پوری بات ٹھیک طریقے سے سمجھ میں آ سکے۔ ابراہیم علیہ السلام کی جائے پیدائش بابل ہے، جو کہ بغداد سے تقریباً 70 یا 80 میل کے فاصلے پر ایک بہت بڑا متمدن شہر تھا۔ یہاں آپ نے اعلان نبوت فرمایا، آپ کے گھر والے، آپ کے شہر کے لوگ، آپ کے علاقے کے لوگ، آپ کے ملک کا بادشاہ اور حکومت، سبھی لوگ آپ کے مخالف تھے۔ حکم الہی ہوا، آپ یہاں سے ہجرت کر کے چلے گئے، عراق گئے، عراق سے پھر ارض مقدس شام گئے۔ میں صرف خلاصے کے طور پر بات کروں، شام پہنچے، یہاں جب عراق پہنچے تھے تو حکم ہوا تھا کہ آپ اپنی بیوی حضرت ہاجرہ کو لے کر کے مکہ مکرمہ چلے جائیں۔ عراق سے پھر آپ کو حکم ہوا کہ آپ اپنی دوسری بیوی کو لے کر کے شام چلے جائیں۔ اب آپ نے اپنا مسکن شام بنا دیا۔ یہاں اللہ نے ان سے وعدہ کیا، اے ابراہیم میں آپ کی اولاد کو دنیا میں پھیلا دوں گا اور اس جگہ کو آپ کی اولاد کا مسکن بناؤں گا۔ یہ وعدہ کیا اللہ نے ابراہیم علیہ السلام سے۔ کون سی جگہ کو؟ شام۔ اچھا، اب ابراہیم علیہ السلام نے مکہ مکرمہ میں بیت اللہ کی تعمیر کی، ادھر اللہ کے پیغمبر نے بیت المقدس کی تعمیر کی، وہاں بھی مرکز بنا دیا، یہاں پر بھی مرکز بنا دیا۔ آپ نے یہاں پر اپنے بعد جو ذمہ داری سونپی وہ حضرت اسحاق علیہ السلام کو، جو آپ کے بیٹے تھے، وہاں ذمہ داری سونپی اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو۔ ابراہیم علیہ السلام دنیا سے چل بسے۔ اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں اللہ تعالیٰ نے 2 بیٹے ان کو عطا فرمائے، ان میں سے ایک بیٹے کا نام یعقوب تھا۔ یعقوب علیہ السلام کو اللہ نے 12 بیٹے دیے، 12 بیٹوں میں سے ایک بیٹے کا نام یوسف تھا۔ یہ اسی علاقے میں یہاں پر ہی آباد تھے، اسی جگہ میں آباد تھے۔ یوسف علیہ السلام کو بھائیوں نے اٹھایا اور حسد کی آگ میں جلتے ہوئے ایک کنویں میں ڈال دیا۔ وہاں سے مصر کے جو وزیر خزانہ تھے ان کے پاس یوسف علیہ السلام پہنچ گئے، اس طور پر کہ ایک قافلہ آیا، اس نے اٹھایا، بازار مصر میں جا کر فروخت کیا، خریدار وہ مصر کا وزیر خزانہ۔ یوسف علیہ السلام وہاں جوان ہوئے، اللہ نے صرف نبوت سے نوازا، اور یوں ایک وقت ایسا آیا کہ یوسف علیہ السلام نے اپنے والدین کو، اپنے بہن بھائیوں کو، سبھی کو بلا لیا۔ یہ 72 افراد شام سے مصر آئے، مصر میں آ کر کے آباد ہوئے۔ یہاں مصر میں اب حکومت حضرت ابراہیم کی اولاد یعنی یوسف علیہ السلام اور ان کے متعلقین کی تھی۔ تقریباً 70 سال تک یہ حکومت ان کے ہاتھ میں رہی۔ پھر اگلے 330 سال تک یہ لوگ بطور رعایا
اور بطور ساتھی مشیر وزیر ساتھ کام کرتے رہے، لیکن آہستہ آہستہ جو عنان حکومت تھا ان کے ہاتھ سے نکلتا گیا۔ مصریوں نے اپنی جو اصل مصری تھے انہوں نے اپنی حکومت کو پھر سے اپنے ہاتھ میں لے لیا، اور یہ جو نووارد لوگ تھے ان کے ہاتھ اسرائیلی ان کے ہاتھ سے اپنی حکومت کو لے لیا۔ 300 سال کے بعد یوسف علیہ السلام کے برسر اقتدار آنے اور اسرائیلیوں کے یہاں آنے کے 300 سال بعد حالت یہ ہو گئی کہ یہاں پر مصر کے جو بادشاہ تھے جن کو فرعون کہا جاتا تھا، ہر بادشاہ کو فرعون کہا جاتا تھا، ان میں سے ایک فرعون ایسا تھا کہ جو وقت کا بہت بڑا ظالم تھا۔ اس کا مصر کے بادشاہوں میں نمبر 41 تھا، یہ گویا 41واں فرعون تھا، 41واں فرعون تھا۔ جیسے ہمارے یہاں وزیر اعظم ایک ہوتا ہے نا، تو وہاں پر بادشاہ کا نام فرعون ہوتا تھا، فرعون نام نہیں تھا، فرعون بادشاہت کا ایک لقب تھا۔ خیر 41واں بادشاہ، اب اس بادشاہ نے انتہائی ظلم شروع کر دیا، اور ظلم یہ تھا کہ مصر والے جو قبطی لوگ تھے وہ اسرائیلیوں پر ظلم کیا کرتے تھے اور ان کو اپنا انہوں نے غلام بنا لیا تھا۔ یہ ساری ہسٹری میں نے آپ کے سامنے خلاصتاً اس لیے ذکر کی تاکہ بات سمجھ آئے۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے پیدا فرمایا، وقت کا فرعون نمبر اس کا 41واں ظالم اور جابر، موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، اعلان نبوت فرمایا، ایک وقت میں جا کر کے اعلان نبوت جب فرمایا تو فرعون جو اس وقت بڑا ظالم تھا اس نے بڑے مقابلے کیے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ، ڈرایا دھمکایا سب کچھ کیا، لیکن ناکام ہوا۔ بالآخر اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو بنی اسرائیل کو ساتھ لے کر کے مصر سے نکلنے کا حکم دیا۔ نکل کر کے جا رہے تھے، بحیرہ قلزم پہ پہنچے، فرعون پیچھے آدب کا، اور یوں اللہ نے موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو بحیرہ قلزم میں راستے ہموار کر کے بچا لیا، اور فرعون کو انہی راستوں میں پہنچا کر کے آپ کر دیا۔ یہ مصر بحیرہ قلزم کے اس پار چلے گئے۔ جب اس پار چلے گئے تو چونکہ نفسیاتی طور پہ غلام قوم تھی، ایک عرصہ گزرا غلامی کا، تو اسی غلامی کی تصویر ان کے ذہن میں موجود تھی، اور بت پرستی اور یہ ساری چیزیں ان میں رچی بسی ہوئی تھیں۔ موسیٰ علیہ السلام انہیں گاہے بگاہے اپنا احکامات الہی پہنچاتے، سناتے، سکھاتے، سمجھاتے، لیکن اس سب کے باوجود، اس تربیت کرنے کے باوجود کہیں نہ کہیں وہ ایسی غلطی کر جاتے تھے کہ جو غلطی آپ تصور نہیں کر سکتے، صرف گناہ نہیں ہوتی تھی بلکہ کفر کی حد تک پہنچ جاتی تھی۔ آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اور بستی جو کہ قوم عمالقہ جس پر قابض تھی، یہ قوم عمالقہ کون ہے؟ قوم عمالقہ حقیقت میں یہ قوم عاد کا ہی ایک ٹکڑا تھی۔ قوم عاد جن کے قد دراز ہوا کرتے، لمبے لمبے قد تھے، اور جنہوں نے پتھروں کو تراش کر کے اس میں، پہاڑوں کو تراش کر کے اس میں گھر بنائے، پتھروں کو، بڑے بڑی چٹانوں کو ان میں جو ہے گھر بنائے اور ہاتھوں سے تراشا، یعنی اتنی مضبوط اور طاقتور قوم۔ انہی کا ایک ٹکڑا، انہی کا ایک حصہ یہ قوم عمالقہ تھی، جو کہ ارض شام پر آ کر قابض ہو چکی تھی۔ یہ اصل میں شامی نہیں تھے، اصل میں شامی نہیں تھے۔ اب سنیے، قوم عاد کا یہ بچھڑا ہوا طبقہ یا کٹا ہوا طبقہ یہاں پر آ کر کے آباد ہو گیا۔ اصل ارض شام کس کے لیے تھی؟ ابراہیم علیہ السلام کی اولاد کے لیے۔ وعدہ کیا تھا کہ اے ابراہیم آپ کی اولاد کو یہاں پہلا دوں گا۔ اب یہاں پر قوم عمالقہ آباد، حکم الہی ہوا اے موسیٰ آپ اپنی قوم کو کہیے کہ ارض شام کی طرف جائیے، وہ ارض مقدس ہے، اور وہاں جا کر کے آپ اس قوم کے خلاف برسر پیکار ہو جائیے، اللہ آپ کی مدد و نصرت کرے گا، آپ کو فتح دے گا اور ان کو شکست دے گا۔ یہ تھا اصل معاملہ۔ موسیٰ علیہ السلام نے قوم کو کہا، قوم نے کہا جی بات یہ کہ ہم تو آئے مصر سے، ہم نہیں جانتے کہ یہاں کیسی قوم آباد ہے، مزاج کیا ہے، حالات کیا ہے، قوت کیا ہے، طاقت کیا ہے، ان کی یعنی اسٹرینتھ کیا ہے، ہاں جی ہم نہیں جانتے، لہٰذا پہلے ریکی کر کے ان کے حالات کا جائزہ تو لیا جائے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے۔ 12 قبائل تھے یا قومیں تھیں، ان میں سے ایک فرد بطور سردار، بطور نقیب ان کو منتخب کیا گیا، اور منتخب کر کے ان کو اس قوم کی طرف بھیجا گیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے بھیج دیا، 12 لوگ چلے گئے،
12 لوگ جا کر کے حالات کا جائزہ لیتے ہیں پوری طرح، اور حالات کا جائزہ لے کر کے خوش بڑے ہوتے ہیں. بڑی سرسبز و شاداب جگہ ہے، پھل پھول، اناج، سبزیاں، ترکاری، ہر قسم کی نعمتیں موجود ہیں، اور بڑا متمدن شہر ہے. ہاں جی، بڑا اچھا شہر ہے. ہاں لیکن ساتھ جب انہوں نے لوگوں کے حالات کو دیکھا، بڑے بڑے قد، ہاں جی، وہ کسی درخت کو ایسے کر کے ہاتھ ڈالیں تو درخت ہل جائے. ہاں جی، چھوٹے موٹے درخت تو ان کے ایسے ان کو اٹھا کر کے جڑ سے باہر نکال دیں، بڑی بڑی چٹانوں کو ایسے ایک ہاتھ سے اٹھا لیں. یار یہ تو بڑی طاقتور ہیں، بڑی قوت والے ہیں، ان کا تو مقابلہ ہم نہیں کر سکتے. جگہ بہت اچھی ہے جی، جگہ بہت اچھی. جیسے ہم پاکستانی بھی سوچتے ہیں پوری دنیا پر ہماری حکومت ہو، اسلامی حکومت ہماری حکومت ہو جی، ہم دنیا کے ہم خلیفۃ المسلمین بن جائیں. لیکن پڑوس والے آپ کو چھیڑ چھاڑی کرتے ہیں، آپ جہاد کے لیے تیار نہیں ہوتے. چلیے، موسیٰ علیہ السلام نے جن کو بھیجا وہ خوش بڑے ہوئے، لیکن ساتھ ہی خوف زدہ بھی ہیں. آئے واپس موسیٰ علیہ السلام کے پاس، آ کر کے بیٹھے، حالات بتلائے کہ اے موسیٰ بڑی زبردست جگہ، ساری خوشیاں بتائیں، لیکن ساتھ دکھ کے ساتھ، افسوس کے ساتھ کہنے لگے کہ ہم ان کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے، اس لیے ہم تو بالکل اس طرف نہیں جائیں گے. موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ کے بندو، قوم کو یہ حالات نہیں بتانا ہے، قوم کو مثبت باتیں بتانی ہیں، منفی باتیں نہیں بتانی. سنیے، موسیٰ علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ جھوٹ بولنا ہے. موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ قوم کو مثبت حالات بتاؤ، سرسبز شاداب علاقہ ہے، سرخیز علاقہ ہے، پھل ہیں، پھول ہیں، بڑی بڑی عمارتیں ہیں، ایسا یہ وہ، اور تم جاؤ گے اللہ تمہاری مدد کر دے گا، اور یوں جو ہے وہ تم ایک بہترین متمدن شہر پر قابض اور غالب آ جاؤ گے. موسیٰ علیہ السلام نے ان کو بڑا سمجھایا، تربیت دی، اٹھے اور اٹھ کر چل دیے. 2 لوگ ان میں سے حضرت کالب اور حضرت یوشع بن نون، یہ 2 لوگ تھے جنہوں نے لوگوں کو وہی کچھ بتلایا جو موسیٰ علیہ السلام کی خواہش تھی. مثبت پہلو بتلائے، منفی پہلوؤں کی طرف بالکل نہیں اظہار کیا. لیکن جو باقی 10 لوگ تھے انہوں نے اپنے دوست و احباب کو، اپنے ساتھیوں کو، اجتماع عام میں نہیں، اپنے دوست و احباب کو، اپنے ساتھیوں کو، رشتہ داروں کو، چیدہ لوگوں کو ہر ایک نے بتانا شروع کر دیا کہ جی دیکھو اس طرف کا خیال بھی نہیں کرنا، جگہ بہت اچھی ہے لیکن ہے خطرے، ہر طرف سے خطرات میں گری ہوئی، اس لیے جانا نہیں، سوچنا بھی نہیں، غور بھی نہیں کرنا. اب وہ پوری کی پوری قوم میں بات سرایت کر گئی، پھیل گئی، جنگل میں آگ کی طرف بات پھیل گئی. اب وہ جو 2 بیچارے تھے وہ کہتے پھریں کہ نہیں بھائی کچھ بھی نہیں ہے، اللہ مدد کرے گا، تم جاؤ تو صحیح. قرآن پاک نے ذکر کیا تم داخل تو ہونے کی کوشش کرو، جو ہی تم پہنچو گے اللہ تمہاری مدد کے لیے دروازے کھول دیں گے. لیکن نہیں، تورات میں لکھا ہے، جو موجودہ ان کی تورات اس میں لکھا ہے کہ اس وقت لوگوں نے ان لوگوں کو جو اپنی قوم کے ساتھ غداری کرنا چاہتے تھے، یہ جو سچے تھے نا، ان کے بارے میں تورات میں، موجودہ تورات میں کیا لکھا ہے کہ یہ قوم کے ساتھ غداری کرنا چاہتے تھے، ان قوم کو ہلاک کروانا چاہتے تھے. اس وقت کے نیک لوگوں نے ان پر پتھراؤ کیا. اس وقت کے نیک لوگوں نے ان پر، یہ تورات کہتی ہے کہ وہ نیک تھے جنہوں نے پتھراؤ کیا. حضرت کالب کو، جناب یوشع بن نون کو انہوں نے پتھر برسائے کہ آپ ہمیں ہلاک کرنا چاہتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی وساطت سے ان کو کہا کہ اے موسیٰ آپ اپنی قوم سے کہیے کہ 40 سال تک یہیں بھٹکتے رہو گے. اب تمہاری سزا یہ ہے 40 سال تک یہاں بھٹکتے رہو. اور ان 40 سالوں کے بعد ہوا یہ کہ جب 40 سال مکمل ہوئے تو موجود جو لوگ تھے جوان، وہ بڑھاپے کو پہنچ کر کے مر کھپ گئے. جو بچے تھے وہ جوان ہوئے، اور انہی جوانوں نے، جو بچے تھے جو جوان ہوئے اور ان کو اس وقت حکام کے مکلف نہیں تھے. جب یہ آیات نازل ہوئی، جب حکم جہاد آیا، اس وقت وہ مکلف نہیں تھے. اب 40 سال کے بعد جب یہ جوان ہوئے، لڑنے بڑھنے کے اچھی طرح قابل ہو گئے اور صلاحیتیں ان میں آ گئیں اور ان کو خدا خوفی رہی، تو انہوں نے اس وقت ارادہ اور تمنا کیا کہ ہم نے ارض مقدس کو، اپنے آباء و اجداد کی سرزمین کو ظالم اور قابض قوم سے حاصل کرنا ہے. چنانچہ یہ جہاد کے لیے نکلے. اللہ نے اسی وقت ان کی مدد اور نصرت فرما دی، فتح فرما دی، ان کو بات سنا دی. تو موسیٰ علیہ السلام نے اس وقت ان کے لیے بد دعا کی
تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے درمیان جدائی کیسے پیدا کی کہ 3 سال کے بعد اپنے پیغمبر حضرت ہارون علیہ السلام کو اپنے پاس بلا لیا، اور 1 سال کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی اپنے پاس بلا لیا۔ گویا کہ یہ قوم 2 بڑے پیغمبروں کی نعمت سے کیا ہو گئے؟ محروم ہو گئے۔ دیکھیے اب موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میری قوم کے لوگوں ارض مقدس میں جاؤ، ارض مقدس میں جاؤ اور پلٹ کر پیٹھ نہ پھیرنا ورنہ نقصان اٹھاؤ گے۔ قالوا یا موسیٰ ان فیہا قوما جبارین، یہ جملہ کب کہا جا رہا ہے؟ جب یہ لوگ وہاں پر جاسوسی کر کے، ریکی کر کے، حالات کا مشاہدہ کر کے سب کچھ آ چکے، موسیٰ علیہ السلام ان کی تربیت کر چکے، اور یہ موسیٰ علیہ السلام کی تربیت لینے کے بعد اپنے اپنے جگہوں پہ گئے اور جا کر کے انہوں نے وہ سارے احوال لوگوں کو بتلائے۔ اب لوگ مل کر کے کہہ رہے ہیں، موسیٰ صرف وہ 10 لوگ نہیں، سارے لوگ مل کر کے کہہ رہے ہیں اے موسیٰ وہاں تو بڑے زبردست لوگ رہتے ہیں، بڑی قوت والے لوگ رہتے ہیں، وَإِنَّا لَن نَدْخُلَهَا حَتَّى يَخْرُجُوا مِنْهَا، اور جب تک وہ اس سرزمین سے نہ نکل جائے ہم وہاں جا نہیں سکتے۔ کمال ہو گیا بھائی، جہاد کا حکم ہوا ہے جی، تمہیں بلڈنگوں میں جا کر کے دفتر بنانے کا حکم نہیں ہوا۔ بات سمجھ آ رہی؟ جہاد کیسے ہوتا ہے؟ انسان سے ٹکرائے گا نا، کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں ان سے کہیے کہ پہلے وہاں سے نکل جائیں پھر ہم جائیں گے۔ فَيَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِنَّا دَاخِلُونَ، ہاں اگر وہ وہاں سے نکل جائیں تو ہم داخل ہوں گے۔ قَالَ رَجُلَانِ مِنَ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ ادْخُلُوا عَلَيْهِمُ الْبَابَ، جو لوگ اللہ سے ڈرتے تھے ان میں سے 2 شخص جن پر اللہ کی عنایت تھی، کہنے لگے کہ ان لوگوں پر دروازے کے راستے سے حملہ کر دو، یعنی جو آپ جس قوم کی طرف کہا جا رہا ہے اس قوم پر آپ قلعہ کا جو ایک خاص دروازہ ہوتا ہے اس دروازے کے راستے سے جاؤ، جا کے حملہ کرو، فتح تمہارا مقدر ہے، فتح تمہارا۔ فَإِذَا دَخَلْتُمُوهُ فَإِنَّكُمْ غَالِبُونَ، جب تم دروازے میں داخل ہو گئے تو فتح تمہاری ہے۔ وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اور اللہ ہی پر بھروسہ رکھو بشرطے کہ صاحب ایمان ہو۔ موسیٰ علیہ السلام کے وہ دوست ان سے کہنے لگے، یا ساتھی، وہ جو 2 دوست تھے وہ کہنے لگے اللہ پر بھروسہ کرو اگر تم مومن ہو۔ قالوا یا موسیٰ انا لن ندخلها ابدا ما داموا فیہا، باقی قوم نے کیا کہا؟ ہم نہیں جائیں گے جب تک وہ وہاں موجود ہیں، اگر لڑنا ضروری ہے تو آپ اور آپ کی قوم کے آپ کا رب جا کر کے لڑیں، انا ہاہنا قاعدون، ہم یہیں پر بیٹھے رہیں گے۔ تب موسیٰ علیہ السلام بہت زیادہ پریشان ہوئے ان کے اس حال سے۔ قال رب انی لا املک الا نفسی واخی فافرق بیننا وبین القوم الفاسقین۔ اللہ اکبر۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے التجا کی کہ پروردگار میں اپنے اور اپنے بھائی کے سوا کسی اور پر اختیار نہیں رکھتا۔ توجہ، نیک تو یہاں 4 تھے، نیک تو یہاں پر کون؟ 2 تو پیغمبر تھے، 2 وہ یوشع بن نون اور کالب بھی تھے علیہ السلام، لیکن موسیٰ علیہ السلام نے صرف اپنے 2 کا ذکر کیا، ان 2 کا ذکر نہیں کیا۔ وجہ، اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیے وہ نبی نہیں تھے، اس وقت وہ نبی نہیں تھے، اور موسیٰ علیہ السلام کو اپنے اور بھائی کے علاوہ کسی پر اعتماد اور بھروسہ نہیں تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ممکن تھا کہ آج اگر یہ ساتھ دے رہے ہیں تو ممکن ہے کہ جیسے باقی قوم رائے حق سے بھٹکی ہوئی ہے، یہ ان کی باتوں میں آ کر کے حالات سے متاثر ہو کر کے یا تکالیف اور صدموں کو برداشت نہ کر کے کیا ہو جائیں؟ رائے حق سے بھٹک جائیں۔ امکان تھا، نبی کا امکان نہیں ہوتا، غیر نبی میں امکان موجود ہوتا ہے، اس لیے انہوں نے اس وقت کہہ دیا کہ یا اللہ میں اور میرے بھائی، ہمیں اپنے آپ پر اختیار ہے، باقی کسی پر اختیار نہیں، ٹھیک ہے جی۔ اور ادھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے ہیں؟ اپنے ساتھ موجود ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پر بھی اتنا ہی اعتماد ہے جتنا اپنے آپ پر اعتماد ہے، ان پر بھی اتنا ہی بھروسہ جتنا اپنے آپ پر بھروسہ، اور صحابہ اکرام کے حوالے سے عمومی طور پر بھی فضا یہی ہے۔ فَافْرُقْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ، تو ہم میں اور ان نافرمان لوگوں میں جدائی کر دے، اور یہ میں نے آپ کو تفصیل عرض کر دی کیسے جدائی ہوئی۔ 3 سال بعد حضرت ہارون علیہ السلام اور 4 سال بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام دنیا سے چلے گئے۔ قَالَ فَإِنَّهَا مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِمْ 40 سَنَةً، اللہ نے جواباً ارشاد فرمایا وہ ملک ان پر 40 برس تک کے لیے حرام کر دیا گیا ہے۔ یعنی یہ بھی ایک بہت بڑا عذاب ہوتا ہے کہ جب کسی سے کوئی نعمت چھین لی جائے۔ یتیہون فی الارض،
اللہ اکبر، یہ زمین میں سرگرداں پھرتے رہیں گے. فلا تأس علی القوم الفاسقین، تو ان نافرمان لوگوں کے حال پر افسوس نہ کریے. یعنی آپ ان نافرمان لوگوں کی حالت پر افسوس نہ کیجیے. اس کا مخاطب، اس جملے کا مخاطب زیادہ مفسرین کی رائے یہی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے. اے موسیٰ، آپ نافرمان قوم کے اس جملے پر افسوس نہ کیجیے اور نہ ہی آپ افسردہ ہوں، کیونکہ آپ پریشان بہت ہو گئے. آپ پریشان نہ ہوں، آپ نے اپنا کام کر دیا، اب قوم نے نافرمانی کی تو سزا بھی یہی بھگتیں گے. اور دوسرا یہ کہ فلا تأس علی القوم الفاسقین کے مخاطب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہو سکتے ہیں کہ محبوب آپ اپنے زمانے کے یہ جو مشرکین ہیں یا یہود مدینہ ہیں یا نصارہ نجران ہیں وغیرہ وغیرہ ذالکہ، یہ جو فاسق لوگ ہیں، آپ ان سے مایوس. وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین.